بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، محترم اسلامی بھائیوں، عزیز خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ سنت کی اتباع کرنے والوں میں سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عافیت سے بھی نوازا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی سعادت، دنیا اور آخرت کی سعادت اور نیک بختی ان تین چیزوں کے اندر سمو دی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، اہل سنت والجماعت میں سے بنایا، عافیت سے نوازا۔ یہ تینوں چیزیں حقیقت میں سعادت مندوں کو دی جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر بندہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور اس نعمت کے عظیم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی نعمت کہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میری نعمت میں نے تم پر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام تمہارا دین رہے اس بات سے میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اسلام کو اپنی نعمت کہا ہے۔ یہ اسلام کی فضیلت اور اسلام کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر بھیجے گئے ہیں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اسی نعمت کو اللہ کے بندوں سے متعارف کرانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اسی اسلام کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بلکہ تمام انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اسی اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے ارتکاب سے، جن چیزوں کو کر بیٹھنے سے آدمی کی یہ عظیم نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو کرنے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا، اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے زمرے سے نکل کر کافروں کی لسٹ میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، اور رب سے دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اے اللہ حق بات کو ہم پر واضح فرما، حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو بھی ہم پر واضح کر دے، باطل سے تو ہمیں بچا لے۔ وہ چیزیں جن کے کرنے سے آدمی کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، آدمی مومنوں کے زمرے سے نکل کر کافروں کی جماعت میں شریک ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو نواقض اسلام کہتے ہیں۔ یعنی ایسی چیزیں جو ایمان کو توڑنے والی ہیں، اسلام کو ختم کرنے والی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شریک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص چیزوں میں کسی کو بھی شریک کیا جائے یہ شرک کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا
دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ شرک کے متعلق گزشتہ پروگرام میں کافی تفصیلی بحث کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں نواقض اسلام میں سے ایک اور چیز کے متعلق سیر حاصل بحث کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک اور چیز، اسلام کو توڑنے والی چیزوں میں سے دوسری اہم اور بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان عبادت میں کسی کو وسیلہ بنائے، اپنے اور اپنے رب کے درمیان عبادت میں کسی اور کو وسیلہ بنانا، اس کی عبادت کرنا، اسے مصیبت میں پکارنا، اس پر بھروسہ کرنا اور اس سے شفاعت طلب کرنا، یہ نواقض اسلام میں سے ایک ہے۔ جو آدمی اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے، علماء امت کا اتفاق ہے کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اور اپنے رب کے بیچ کسی اور کو وسیلہ بنا کر اس کی عبادت کرتا ہے، مصیبت میں پہنچ کر اسے پکارتا ہے، اس پر ایسا بھروسہ کرتا ہے جیسا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس سے سفارش طلب کرتا ہے، تو علماء امت کا اتفاق ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وسیلے کا موضوع بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری موضوع ہے۔ وسیلے میں سے کچھ وسیلے ایسے ہیں جو مشروع ہیں، جائز ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان وسائل کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور وسیلوں میں سے کچھ وسیلے ایسے ہیں جو ناجائز اور بدعت ہیں، اور وسیلوں میں سے کچھ وسیلے ایسے ہیں جو نعوذ باللہ شرک کی حد تک پہنچ کر انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں، وسیلے کا مطلب کیا ہے، وسیلے سے مراد کیا چیز لی جاتی ہے۔ وسیلہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں بھی وسیلے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وسیلے کا مطلب ہے وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچائے، وہ ذریعہ جس ذریعے سے انسان اپنے مطلوب تک پہنچ سکتا ہے، کسی بھی چیز تک پہنچانے والا ذریعہ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پانی کے کنویں کے پاس ہیں، پانی تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو پانی تک پہنچانے والی چیز رسی اور بالٹی ہے، یہ پانی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یہ پانی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ یہاں سے اپنے ملک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کو یہاں سے آپ کے ملک تک پہنچانے والی چیز ہوائی جہاز ہے،
یہ یہاں سے آپ کو اپنے ملک تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچانے کے کچھ وسائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی رضامندی تک پہنچانے والے وسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تک پہنچانے والے کچھ وسائل ہیں جن پر عمل کر کے آدمی اللہ کی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ ان وسائل کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت تک پہنچنے کا وسیلہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، جنت تک لے جانے کا ذریعہ کلمہ توحید کو کہنا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو وسیلے کا مطلب ہے وہ چیز جو آدمی کو کسی مطلوبہ چیز تک پہنچائے، اور وسائل میں سے، ذریعوں میں سے کچھ ذریعے ایسے ہیں جن ذریعوں کا انکار کفر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم تک نبیوں کے ذریعے پہنچا ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے آیا ہے۔ جو آدمی اس وسیلے کا انکار کرے، جو آدمی اس ذریعے کا انکار کرے، ایسا آدمی کافر ہے۔ اسی لیے وسیلے کے متعلق سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وسیلوں میں سے، واسطوں میں سے، ذریعوں میں سے کچھ ذریعے ایسے ہیں جن کا انکار کفر ہے، واسطوں میں سے کچھ واسطے ایسے ہیں جن کو ثابت کرنا کفر ہے، واسطوں میں سے کچھ واسطے ایسے ہیں جن واسطوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع اور جائز قرار دیا ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، تو سب سے پہلے اس سے پوچھو کہ واسطے سے تیری مراد کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کا دین ہم تک نبیوں کے واسطے سے پہنچا ہے، نبیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو یہ ایمان ہے، کیونکہ جو آدمی اس واسطے کا انکار کرے گا ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اہل بدعت کی زندگی کو ٹٹولو تو وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جن چیزوں کو شریعت نے ثابت کیا ہے، اور ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں جن چیزوں کو شریعت نے ٹھکرایا ہے۔ اہل بدعت، اہل الضلال، گمراہ لوگ، بعض لوگوں کا ان میں سے یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا پیغام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ان میں سے ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی قلبی الربی، میرے دل نے ڈائریکٹ اللہ سے مجھے یہ بات بیان کی۔ یہ ضلالت ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کی بات تک پہنچنے کا
اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ اور کوئی واسطہ ہے تو وہ صرف اور صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے بغیر ہم تک اللہ کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی۔ جو آدمی اس وسیلے کا انکار کرے، اس واسطے کا انکار کرے اور یہ کہے کہ میرا وجدان کہتا ہے، میں نے خواب میں فلاں چیز دیکھی اور اس کو دین بناتا ہے، اس کو اللہ کا پیغام سمجھتا ہے، ایسا آدمی منحرف، گمراہ اور ضلالت کی گہری کھائی میں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جس راستے کو چنا ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذریعہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا واسطہ ہے۔ لہذا اس واسطے کا اقرار عین ایمان ہے اور اس واسطے کا انکار کفر اور ضلالت ہے۔ دین کی کوئی چیز اللہ کے انبیاء کے بتائے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ خواب دین نہیں ہو سکتے، کسی کا وجدان کہے یہ دین نہیں ہو سکتا، کوئی اندھیرے کوٹھری میں بیٹھ کر مراقبے میں ڈوب کر یہ کہے کہ میں نے رب کو کہتے ہوئے دیکھا ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان اس کی تعلیمات کو پہنچنے کا، اس کی تعلیمات کو پہنچانے کا اگر کوئی واسطہ اور ذریعہ ہے تو وہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا واسطہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کوئی بات اللہ کی مخلوق تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ واسطہ، یہ ذریعہ، یہ وسیلہ، اس کا اقرار ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ایسا ہے جس وسیلے کا اقرار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہماری عبادتیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ کی کسی مخلوق کے واسطے کی ضرورت ہے، لہذا ہم اللہ کے اس مخلوق کو پکاریں گے، ان سے دعا کریں گے، ان پر بھروسہ کریں گے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اس واسطے کا اقرار آدمی کو دائرہ ایمان سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ اور اس سے پہلے یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے۔ وہی لفظ میں بیان کر رہا ہوں جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اسے چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لیا، کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت، ان ولیوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد قرآن مجید کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنائے، کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، جو جھوٹا اور ناشکرا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے راہ ہدایت نہیں دکھاتے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت نہیں دیتے۔ یہ عمل اللہ کے سوا اولیاء بنانا،
اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ اور کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے علاوہ اولیاء بنائیں؟ افحسب الذین کفروا، کیا سوچتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے اس عمل کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا اولیاء بناتے تھے۔ یہ اولیاء کون ہوتے تھے؟ تفسیر ابن کثیر کھولیے، تفسیر ابن کثیر، یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر کی کتاب ہے، اور یہ کتاب آج سے تقریباً 700 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کی تفسیر، اس کے بعد تابعین کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے بیچ اس تفسیر کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ سے بیان فرماتے ہیں۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علم سیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اس سے مراد قریش ہیں، یعنی جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ان ولیوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کفار قریش کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ اپنے معبودوں کے متعلق یہی کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، اور اس سے پہلے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کس کی بات ہے؟ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، جو صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جن معبودان باطلہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی کفر اور شرک قرار دے رہا ہے، یہ عبادت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، مریم علیہ السلام کی ہے، عزیر علیہ السلام کی ہے، اور اللہ کے فرشتوں کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کو اللہ کے سوا پکارتے تھے، اللہ کے نبیوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں اللہ کے برابر سمجھ کر نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ سے ان کے قریب کر دیں گے، یہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ان کی باتوں کو پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کہا۔ اللہ کے لیے بتاؤ، کیا کوئی ولی کسی نبی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، دنیا کے تمام اولیاء، لاکھوں کروڑوں اولیاء کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے، اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی کا پلڑا تمام اولیاء کے پلڑے سے بھاری ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے معزز اور سب سے مقرب بندے ہیں۔ اللہ کا کوئی ولی بلکہ اللہ کے تمام اولیاء مل کر کسی ایک نبی کے مقام اور مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری امت میں اگر کوئی شخص
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل اور بہتر ہو سکتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی ابو بکر مل کر بھی ایک نبی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء کا مقام، اللہ کے رسولوں کا مقام تمام لوگوں کے مقام اور مرتبے سے اونچا ہے۔ اللہ کا کوئی ولی اللہ کے نبی کے درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی ولی نعوذ باللہ اللہ کے کسی نبی سے زیادہ افضل اور بہتر ہے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کے ان اولیاء کو، اللہ کے ان پیغمبروں کو مشرکین نے پکارا اور اللہ کے برابر سمجھ کر نہیں بلکہ یہ سمجھ کر پکارا کہ اللہ کے یہ انبیاء، اللہ کے یہ فرشتے، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے، بس ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جھوٹ اور کفر کہا۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں عبادت کے لیے کسی اور کو وسیلہ اور واسطہ بناتا ہے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی عبادت نہیں کرتے، مصیبت میں ہم اللہ کے ان نیک بندوں سے نہیں پکارتے، مصیبت میں ہم اللہ کے ان نیک بندوں کو نہیں پکارتے، ان پر ویسا بھروسہ نہیں کرتے جیسا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں بلکہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے نیک بندے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری بات اللہ تک پہنچ جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ شرک تو نہیں لیکن بدعت اور ضلالت ہے، اور بدعت کے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ یہ راستہ، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس راستے کو نہیں چنا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، میرے محترم بھائیوں، کبھی بھی وہ چیز دین نہیں بن سکتی، ایسی چیز دین ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فرمان رسالت واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا، جو ہماری اس شریعت میں کوئی ایسا کام کرے جس کام کو ہم نے نہیں کیا ہے، وہ سن لے کہ ایسا کام مردود ہے، ایسا کام اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کی عبادت کے بیچ اگر اللہ کے بندوں میں سے کسی کو وسیلہ بنایا جائے تو یہ ناجائز ہی نہیں بلکہ ایک ایسا خطرناک جرم ہے جس کا مرتکب دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے وسیلے کے قائل ہیں، جو لوگ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کو اپنے اور اللہ کے بیچ وسیلہ بناتے ہیں، ایسے لوگ کچھ شکوک اور شبہات مسلمانوں کے بیچ پیش کرتے ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر لوگوں کے بیچ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ انہی آیتوں میں سے
ایک آیت جس کو وہ لوگ عام طور پر دہراتے ہیں میرے محترم بھائیوں، وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ طلب کرو، وسیلہ پکڑو، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، ایسا کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ مکمل آیت ہے، لیکن اہل بدعت ہمیشہ گمراہ کرنے کے لیے آیت کا آدھا حصہ پڑھیں گے، کبھی پوری آیت پڑھ کر اس کا صحیح ترجمہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر سب سے پہلے اہل ایمان کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو پکارتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان کیا ہے اس کی تفصیل گزشتہ درسوں میں گزر چکی ہے۔ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بعد تقوی کا حکم دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ تقوی ہے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجا لانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے نور یعنی اسلام کی روشنی میں اللہ کے احکام کو بجا لانا۔ اسی طریقے سے اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے علم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کا حکم دیا، پھر اس کے بعد تقوی کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وسیلہ طلب کرو۔ میرے محترم بھائیو، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اور یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ طلب کرنے کا حکم دیا، اور عام طور پر وہ لوگ جو غیر مشروع وسیلے کو بیان کرتے ہیں اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کی ایک ہیبت اور ایک شان ہے۔ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اس قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے سے پہلے انسان کو 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینہ پسینہ ہو گئے، کہنے لگے کہ کون سا آسمان ہے جو ابو قحافہ کے بیٹے کو اپنے سائے میں رکھے گا؟ کون سی زمین ہے جو ابو بکر کو اپنی پشت پر رکھے گی اگر ابو بکر اللہ کی کتاب کے متعلق اپنی طرف سے کوئی بات کہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی جلال، قرآن مجید کی ہیبت ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے ہونے کے باوجود اللہ کے کتاب میں کوئی بات کہنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرتے تھے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی تفسیر آج ہم اپنی منمانی سے کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی جھجکتے نہیں ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں، ہمارے علماء کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین کو دیکھتے ہیں، ہم سے پہلے گزرے ہوئے علماء امت کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، تفسیر کی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب
حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے بیان فرماتے ہیں، جو کہ تابعین کے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر وسیلے سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا تقرب، ایسی چیزیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، ان چیزوں کو اللہ نے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ابن عباس کون ہیں میرے محترم بھائیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حبر الامہ، بحر الامہ کا لقب دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے امت کے علم کا سمندر۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جس وسیلے کا ذکر فرمایا ہے وہ وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے تقربوا الیہ بطاعتہ، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، ایسے اعمال کر کے جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میری فرض کی ہوئی عبادتوں کو کر کے بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے بندے کو قریب کرنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں۔ جب یہ نیک اعمال اہل بدعت پر بھاری پڑے، ان اعمال کو انجام نہ دے سکے، تو انہوں نے سوچا کہ مختصر سا راستہ اپناتے ہیں، کسی کا دامن پکڑ لو یہ جنت میں لے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا سوچنے کا مقام ہے، دامن پکڑنے کی بات جب کی جاتی ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی کو دامن کے ساتھ نہیں اٹھائے گا، سب کے سب اسی طریقے سے ننگے اٹھائے جائیں گے جس طریقے سے انہوں نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر کون سا دامن پکڑنے کی بات کرتے ہو؟ تو امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جس وسیلے کا حکم دیا ہے وہ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں، نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ امام ابن زید رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بندے کو قریب کرنے والی ہیں، یعنی اللہ کی اطاعتیں اور اللہ کی فرما برداریاں ہیں۔ اسی طریقے سے وسیلے کا ایک مطلب جنت کا سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اس لفظ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو ملے گا۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے تو مؤذن کے اذان کا جواب دو، اس کے بعد اس طریقے سے کہو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مؤذن کے کہنے کی طرح مؤذن کے پیچھے کہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرے، ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا،
اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مقام مجھے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ ہم ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا یہ مقام عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام سے دعا کی درخواست کی ہے، جو آدمی یہ دعا کرے گا اسے بشارت بھی سنائی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لازم ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، وسیلے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعتیں، اللہ کی فرما برداریاں، نیک اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ نہ تو نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نفع کو ایک سے نکال کر دوسرے کو عطا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون، یہ اللہ کے جن بندوں کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ کے یہ بندے بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قرآن کی ان تعلیمات کو پڑھنے کے بعد آدمی گمراہ لوگوں کے افکار کو اپنے سامنے رکھے، اللہ کی قسم ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک فرمان کی نافرمانی کرنے کا عہد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، کہتا ہے ان عذاب ربک کان محذورا، آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ لیکن اہل بدعت کی کتابیں کھول کر دیکھو، کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم اللہ کی عبادت بس اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے جہنم کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے جنت کی کوئی لالچ نہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کے صاف آیات کا انکار اور مذاق ہے۔ بلکہ میرے محترم بھائیو، آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ مصر میں ایک بہت بڑا مزار ہے، جس مزار پر لاکھوں لوگ عرس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس مزار میں جس آدمی کو دفن کیا گیا ہے اس کا نام بدوی ہے۔ اس کی حیات زندگی میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان کو دیکھا ہے اسے جہنم میں نہ ڈالے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی سے مصافحہ بھی کیا، ظاہری طور پر ایمان بھی قبول کر لیا، بلکہ جس وقت مرا اللہ کے نبی کے کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد ان کے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا، اور اللہ کے نبی نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسے آدمیوں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بدوی صاحب
انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو جہنم میں نہ ڈالے جس نے ان کو دیکھا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لیا، اللہ کے نبی سے بھی آگے بڑھ گئے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جس نے ان کو دیکھا ہے اس کو بھی جہنم میں نہ ڈالا جائے، اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ انہوں نے دعائیں کی کہ جس نے ان کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اس کو بھی جہنم میں نہ ڈالے، اللہ نے وہ بھی دعا قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کیا، کہا کہ اے بدوی اگر میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا تو جہنم کی آگ گلزار ہو جائے گی، سب کے سب پھول بن جائیں گے، پھر میں اپنے بندوں کو عذاب کس طریقے سے دوں گا؟ نعوذ باللہ۔ یہ ضلالت، یہ گمراہی، اس قسم کے واقعات میرے محترم بھائیوں ایسی لوگوں کی کتابوں میں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں بھرے پڑے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذاب ربک کان محذورا، آپ کے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ بلکہ کتابوں کا نام نہیں لوں گا، بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں پیر صاحب پانی لے کر نکلے کہ جہنم کو بجھا دیں، انگار لے کر نکلے کہ جنت کو جلا دیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم پر پہرا لگا رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے غافل ہے۔ یہ کفر ہونے کے لیے ایک آدمی صرف سنتا ہے تو سننے کے بعد اس کا کفر ہونے کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو استعمال کرو۔ استعمال کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ عقل جتنی بھی استعمال کریں گے ختم نہیں ہوگی، آپ کی عقل باقی ہی رہے گی۔ لیکن انسان جب ایسی مجلسوں میں چلا جاتا ہے اپنے عقل پر تالے لگا لیتا ہے۔ کوئی سنتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آئے، ناراض ہوئے، ہوٹل میں رکے، جاتے وقت ٹکٹ بھی مانگے، انہوں نے ٹکٹ بھی دے دیا۔ ان تمام چیزوں کو آدمی سنتا ہے، اس کے باوجود تصدیق بھی کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ کا دین قرآن مجید میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اسی لیے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ کتاب و سنت تمہارے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے صحابہ کی روش پر چلتے ہوئے جب تک اس کتاب و سنت کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کامیابی کی ضمانت اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کے منہج پر سمجھنا ہوگا، تابعین کے طریقے پر سمجھ کر عمل کرنا ہوگا۔ وسیلے کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہے جو یہ گمراہ لوگ بیان کرتے ہیں، وسیلے کا مطلب وہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وسیلے کا مطلب وہ ہے جو قتادہ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کچھ جنوں کی عبادت کرتے تھے، مشرکین مکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ جنوں نے اللہ کا کلام سنا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نیک بندے بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال میں جد و جہد کرنے لگے۔ اور یہ مشرکین برابر اپنے شرک پر اڑے ان جنوں کی عبادت میں لگے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن بندوں کو تم پکار رہے ہو یہ بندے بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کا لفظ، واسطے کا لفظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کا لفظ اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو اہل بدعت کا یہ شبہہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے وسیلے کا حکم دیا، ہم وسیلہ پکڑتے ہیں،
اللہ کی اس آیت میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ اللہ کی تعظیم کے لیے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہمارے اعمال ناکافی ہیں، ہم گنہگار ہیں، اسی لیے ان لوگوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات عظیم ہے جس ذات کے لیے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو مثال نہیں دی جا سکتی۔ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو اللہ کے مخلوق کی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیروں کی ضرورت پڑتی ہے، وزیر کے وسیلے سے ہم بادشاہ تک پہنچتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے ان نیک بندوں کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ چھت تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے ان ولیوں کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی مخالفت ہے، جس میں بندہ اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے مثالیں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے یہ بندے دنیا کے بادشاہ، میرے محترم بھائیوں، کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی ذات عظیم کو ان بادشاہوں کے ساتھ سوچا جا سکتا ہے۔ بادشاہ جو نہ آپ کی بات دور سے سن سکتا ہے، نہ آپ کی حالت کو جان سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بادشاہ کا دربار کچھ خاص لوگوں کے لیے کھلا ہے، جبکہ دربار الہی سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اور بادشاہوں کے پاس محدود چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دے تو بادشاہ کے پاس کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے خزانے وہ ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اس کی مانگ دے دے تو اللہ کی قسم حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ملک سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد عام طور پر دنیا کے بادشاہ ظالم اور جابر ہوتے ہیں، جو اپنی رعایا کی مدد کرنا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، بلکہ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اور بھی قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سلطنت بہت بڑا ملک تھا، لیکن ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ عادل تھے، منصف تھے، انصاف کرنے والے تھے، ہر شخص ان کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا تھا، اپنی ضرورت بیان کر سکتا تھا۔ اللہ کا ایک انصاف کرنے والا بندہ اگر اس تک بغیر کسی واسطے کے پہنچا جا سکتا ہے تو اللہ کے عدل و انصاف کی مثال ہی نہیں ہے۔ اور اس نے بذات خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان سے قریب ہوں۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن مجید کے یہ الفاظ جس انداز سے بیان کیے گئے ہیں، جو آدمی عربی گرامر جانتا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو تعلیم دینا چاہا اس تعلیم کے دیتے ہوئے اپنے نبی سے کہا
کہ بندے آپ سے فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ اس کا حکم اس طریقے سے ہے۔ فلاں بندے آپ سے فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ اس کا معاملہ اس طریقے سے ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے میں اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کیے کہ آپ بتائیے کہ میں ان سے قریب ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں ان سے قریب ہوں۔ بندے پکاریں، ہمیشہ کے لیے پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ سے کسی چیز کو مانگنے کے لیے میرے محترم بھائیوں واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے مخلوقات میں سے۔ لیکن وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں مختصر کرتے ہوئے ان وسیلوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو جائز اور مشروع ہیں۔ کچھ وسیلے ایسے ہیں جن وسیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنانے کا حکم دیا ہے، کچھ وسیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ان وسیلوں میں سب سے پہلا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اچھے ناموں کا وسیلہ ہے۔ جو وسیلے جائز ہیں، جن وسیلوں کو اللہ نے اپنانے کا حکم دیا، ان میں سے سب سے پہلا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے ناموں کا وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کی روش کو چھوڑ دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں انہیں ان کے کیے کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں کے وسیلے سے پکارنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور ان لوگوں کی روش سے دور رہنے کو کہا ہے جو لوگ اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نام میں الحاد کرنے والے کئی طریقے کے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی الحاد ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کو لے کر اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو دیتے ہیں، یہ بھی الحاد ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے رازق اور رزاق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے داتا، دینے والا۔ یہ نام اللہ کے کسی بندے کو دیں، یہ اللہ کے نام میں الحاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مشکلوں کو آسان کرنے والا، اپنے بندوں کی مدد کرنے والا، مشکل کشا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ صفت اللہ کے کسی بندے کو دیں، یہ اللہ کے نام میں الحاد ہے۔ دستگیر، مدد کرنے والا، ہاتھ تھامنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے کسی ولی کو یہ نام دے، یہ اللہ کے نام میں الحاد ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے نام میں الحاد کرنے والوں کی روش سے بچیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دھمکی دیتا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے ناموں کے وسیلے کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے ناموں کا یہ وسیلہ اللہ کے انبیاء میں سے تقریباً تمام انبیاء نے اپنایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ ہے۔ رحمت کی صفت کا وسیلہ دے کر ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی پہنچی ہوئی تکلیف کو دور کر دیا۔ اللہ کے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے پکارتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے اور سراسر جھوٹ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے،
نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ یہ شیطان کی وحی ہے جو شیطان نے اپنے اولیاء پر کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں اس جھوٹ کو عام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کی یہ دعا بیان فرمائی ہے، اس میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا کوئی ذکر نہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیان کرنا بھول دیا جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یاد دلایا۔ میرے محترم بھائیوں، اس قسم کی ضلالتوں اور گمراہیوں سے بچو۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ دعا کے آخر میں کہا کہ اے اللہ، تو اپنی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے استعمال کیا، کہا کہ اے اللہ، تو اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت شان اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وسیلہ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ کتنا تواضع، کتنی خاکساری، کتنا انکسار۔ دوسری طرف دیکھیے، کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی نے کہا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی من اولیاء اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں میں سے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر خاکساری سے دعا کرتے ہیں، دوسری طرف اولیاء کی شان کو کتنا بڑھایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کے ان اولیاء میں سے اللہ کے انبیاء بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قدم اللہ کے نبیوں کے گردن پر بھی ہے، تو ایسی صورت میں یہ کفر ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر فیصلہ مجھ میں نافذ ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں، اے اللہ انصاف والا فیصلہ ہے۔ اسألک بکل اسم ھو لک، تیرے تمام ناموں کے وسیلے سے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ وسیلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر کے اللہ سے دعا کی، اور آخر میں فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کرے گا، اس کی ہر مصیبت کو اللہ تعالیٰ خوشی میں بدل دے گا۔ بنے بنائے اذکار، بنے بنائے وظائف، ان وظائف کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو تلاش کرو، اور یاد رکھو کہ کتاب و سنت میں ہر چیز کا علاج بتلایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو اللہ ہے، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے،
تو وہ ذات عظیم ہے جس کو کسی نے جنم نہیں دیا اور تو نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ اے اللہ ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ کون سا وسیلہ انہوں نے اپنایا؟ اللہ کے کس نیک بندے کو انہوں نے وسیلے کے طور پر اپنایا؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ تھا جو اللہ کے اس بندے نے استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ قد غفر لہ، قد غفر لہ، اس کی مغفرت ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اور اطمینان رکھو کہ جو بھی حدیث اس محفل میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ صحیح احادیث میں سے ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے۔ وقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں وسیلے کی اور قسمیں بیان نہ کر سکا، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بیان ہوں گی۔ اور بھی جائز وسائل ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اسی طریقے سے جائز اور مشروع وسیلوں میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زندگی میں کیے ہوئے کسی مخلص اور نیک خالص اللہ کے لیے کیے ہوئے نیک عمل کے ذریعے، نیک عمل کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے وسیلے کو بڑی کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا چاندی دنیا کے عیش و آرام کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونا چاندی، کھیتی باڑی، عورتوں اور بچوں کا ذکر تو گزر چکا ہے جن میں لوگوں کے دل اٹکے ہوئے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاتا ہوں۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات، جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جنتیں ایسی ہیں جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ورضوان من اللہ، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے نوازا جائے گا، نیک بیویوں سے نوازا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کے ان بندوں کے لیے جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اس ایمان کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اسی طریقے سے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اللہ کے وہ نیک بندے جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے پکارنے والے بندے کو پکارتے ہوئے سنا کہ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے غلطیوں سے درگزر فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ تو ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما۔ اس آیت کریمہ میں بھی اہل ایمان نے اپنے ایمان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، یہ ایک نیک عمل ہے، اس نیک عمل کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری جو خطائیں ہیں ان خطاؤں سے درگزر فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اعمال صالحہ کو وسیلے کے طور پر پیش کرنے کے سلسلے میں مسلم شریف کی وہ حدیث بہت ہی زیادہ مشہور ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں
3 لوگ تھے جو کسی کام سے نکلے، سخت بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے وہ لوگ ایک غار میں پناہ لیے، ایک غار میں داخل ہو گئے، ایک کوفہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ ایک بھاری چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور اس غار کے منہ کو اس چٹان نے بند کر دیا۔ اللہ کے یہ تینوں نیک بندے جب غار میں پھنس گئے، بڑی کوششیں کی، غار سے نکلنا جب ناممکن ہوا تو ان تینوں نے آپس میں طے کیا، مشورہ کیا، اس کے بعد کہا انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ فادعوا اللہ بها، کہ اللہ کے بندو اپنی زندگی میں جو نیک اعمال تم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہیں، ان نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرو، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آئی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا خالص تیری رضا کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے، اے اللہ میں اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں بکریاں چراتے چراتے آگے نکل گیا، دوسری روایت میں ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کی غرض سے دور چلا گیا، واپس آنے میں دیر ہوئی، جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ میں نے بکریوں کا دودھ دوہا، پھر اس کے بعد اس دودھ کو لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ ماں باپ کے آرام میں خلل ڈالوں، اور مجھے یہ چیز بھی پسند نہیں آئی کہ اپنے ماں باپ سے پہلے کسی کو ان بکریوں کا دودھ پلاؤں۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں کو پکڑ کر بلک رہے تھے، لیکن اے اللہ میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے خاطر اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ کو جگاؤں، یہاں تک کہ دودھ کا کٹورا ہاتھ میں لیے لیے صبح ہو گئی۔ جب میرے ماں باپ جاگ گئے تو اے اللہ میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیا۔ اے اللہ یہ کام میں نے خالص تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اے اللہ اس کام کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر آئی ہوئی اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اس آدمی کے واقعے میں کتنی بڑی عبرت ہے، آدمی اس پہ غور کرے۔ اللہ رب العالمین نے جسے ماں باپ کی نعمت سے نوازا ہے ان کو غنیمت سمجھے، وہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کریں ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر ان کے ساتھ اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک ہمیشہ مقدم رکھے، کیونکہ آدمی دنیا میں جو چاہے کر لے اپنے ماں باپ کے احسان کو کبھی اپنے گردن سے اتار نہیں پائے گا۔ آدمی کے اس واقعے میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، اور میری دلی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لوں۔ کئی مرتبہ میں نے کوشش کی لیکن وہ آمدہ نہ ہوئی، لیکن حالات نے ایک مرتبہ اسے اس قدر مجبور کر دیا کہ اسے کچھ پیسوں کی سخت ضرورت ہو گئی۔ میں نے اسے 100 دینار دیے اور یہ شرط رکھا کہ وہ میرے ساتھ غلط کام کرے گی، لیکن جب تنہائی میں ہم غلط کام کے لیے نکلے اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے بغیر اس کام کو نہ کر،
اے اللہ میں فوراً اس کام سے باز آ گیا جبکہ میں اس کام کو اچھی طریقے سے انجام دے سکتا تھا۔ اے اللہ میں نے یہ غلط کام خالص تجھے راضی کرنے کے لیے چھوڑا ہے، اس کام کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم پر آئی ہوئی اس مصیبت کو دور فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن وہ لوگ اس کے باوجود بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ اے اللہ میرے ساتھ کچھ مزدور کام کرتے تھے، میں ان کو ان کی مزدوری دے دیا کرتا تھا۔ ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر میرے پاس سے چلا گیا، کافی عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ مزدور اس آدمی کے پاس تھوڑا سا چاول چھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مزدور میرے پاس آیا اس نے مزدوری کا مطالبہ کیا، میں نے کہا کہ یہ بکریوں اور گائیوں کا جو ریوڑ تجھے دکھ رہا ہے اور یہ بہت سارے غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ تیری مزدوری کے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری جو مزدوری ہے مجھے واپس کر دے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تیرے چھوڑے ہوئے چاول کو میں نے تجارت میں لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، بکریوں کا ریوڑ ہو گیا، گائے کا ریوڑ ہو گیا جس سے بہت سارے غلام خریدے گئے، یہ سب کا سب تیری مزدوری سے کمایا ہوا ہے، اس میں سے جو تجھے پسند آئے لے جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مزدور نے اس آدمی کا سارا مال لے لیا، اس شخص نے ذرہ برابر بھی کسی طریقے کی مروت نہیں دکھلائی اور اس آدمی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا۔ اس آدمی نے اپنے اس نیک عمل کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہا کہ اے اللہ یہ نیک کام میں نے خالص تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اس کام کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور یہ لوگ سلامتی کے ساتھ اس چٹان سے نکل آئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس روایت میں میرے محترم بھائیوں بنی اسرائیل کے ان 3 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی دعا میں اللہ کے دربار میں اپنے اعمال صالحہ کو بطور وسیلے کے پیش کیا تھا۔ تو یہ دوسرا وسیلہ ہے جو مشروع اور جائز وسیلہ ہے۔ پہلا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ہے، دوسرا جائز وسیلہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہے جو آدمی نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ آدمی جب دعا کرے اللہ رب العالمین سے اس طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے بھیجے ہوئے دین کو قبول کیا ہے، تیرے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، میں فلاں نیک عمل کیا ہوں، اس نیک عمل کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری حاجت کو پوری فرما دے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی حاجت کو پوری فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن وسیلوں کو جائز قرار دیا ہے ان وسیلوں میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر جس آدمی کو نیک سمجھتا ہے اسے دعا کرنے کے لیے کہے۔ کسی نیک آدمی کی جو زندہ ہے اس کی بات کو سنتا ہے، اس کے حق میں دعا کر سکتا ہے، اسے دعا کرنے کے لیے کہے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کئی آثار موجود ہیں، ان میں سب سے مقدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دعا کروائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خشک سالی کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، راستے سوکھ چکے ہیں، پانی کی بڑی سخت ضرورت ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں اللہ کی قسم آسمان میں دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چاروں طرف سے بادل امڑ آئے، پھر اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ بارش ایک ہفتے تک چلتی رہی، یہاں تک کہ دوسرے ہفتے وہی شخص یا دوسرا شخص آیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت کی وجہ سے راستے بند ہو چکے ہیں، بہت ہی زیادہ ہلاکت اور تباہی ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ تبارک و تعالی بارش کو روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا، فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف و اکناف وادیوں پر پہاڑیوں پر بارش نازل فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے اطراف بادل چھٹ گئے، مدینے کے اندر سورج کی روشنی نظر آنے لگی، لیکن چاروں طرف بادل اسی طریقے سے تھے اور برس رہے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ سے دعا کروائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد مدینے میں پھر ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر اس کے بعد کہا کہ اے عباس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو میرے محترم بھائیوں بڑی تیزی کے ساتھ بارش نازل ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے میں آدمی غور کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے یا آپ کی قبر شریف سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا میں یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ جب تیرے نبی تھے، تیرے نبی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بارش نازل فرما۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو یہاں پر جو وسیلہ لیا گیا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا نہیں بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا تھا۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید الجرشی کو کہا قم یا بکا، اے رو رو کر دعا کرنے والے اٹھو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ یزید الجرشی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی۔ میرے محترم بھائیوں بڑی کثرت سے بارش نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اس طریقے سے نیک لوگوں کی دعا سے ان کی زندگی میں دعا کرانا یہ بڑی کثرت سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کرتے ہوئے فرمایا لا تنسنا فی دعائک یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ لیکن یہ حدیث میرے محترم بھائیوں جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا اس حدیث میں بڑا کلام ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات طیبہ میں دعا کروائی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اہل ایمان کو حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا کہ آپ ان سے زکوٰۃ کا مال لیجئے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان کا دعا کرنا، آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا یہ ان کے لیے باعث سکون ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے سلسلے میں جنہوں نے غزوے سے دور رہ کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد اگر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کے لیے کہا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو ضرور معاف کر دیتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ رہنمائی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ سے درخواست کریں کہ آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں مغفرت کی دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں آدمی کے زندگی تک منحصر ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کی زندگی میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی دعا کی ہو۔ اس طریقے کی کوئی چیز آپ کو حدیث کی کتابوں میں ہرگز نہیں ملے گی۔ اگر یہ سلف کا طریقہ ہوتا، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہوتا تو ضرور ہم تک پہنچتا، اور سارا خیر اسی میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، اور ہر قسم کا شر اور برائی اس میں ہے کہ آدمی دین میں وہ چیزیں ایجاد کرے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے کسی طریقے کا کوئی حکم نہ دیا ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، وسیلے کے متعلق، توسل کے متعلق یہ مختصر سی باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وسیلہ 4 طریقے کا ہے۔ ایک وسیلہ وہ ہے جس کا اقرار، جس پر ایمان انتہائی ضروری ہے، اس کا انکار کفر اور ضلالت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور اپنے درمیان اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بطور واسطے اور بطور وسیلے کے بھیجا ہے۔ جو آدمی اس وسیلے کا انکار کرے اور یہ کہے کہ ہمیں اللہ کا پیغام بذات خود ڈائریکٹ ملتا ہے، یا ہمارا دل اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے، یہ ضلالت، کفر اور گمراہی ہے۔ جو آدمی نبیوں کی ضرورت نہ سمجھے، یہ کہے کہ ہم کو انبیاء کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کا پیغام بذات خود اللہ سے لیتے ہیں، یہ لوگ ملحد اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس وسیلے کا انکار کفر ہے۔ دوسرا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اگر کوئی شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نیک بندے کی جاہ، منقبت یا اس کے مقام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے اس نیک بندے کو نہیں پکارتا، تو یہ بدعت ہے جو گمراہی ہے۔ اور بدعت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے مشروع اور جائز وسیلے 3 طریقے کے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے، دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور تیسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی نیک بندے سے اپنی زندگی میں دعا کرائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی ان واضح تعلیمات کو صحیح انداز میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان پر وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔